جی السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی میزبان پاکیزہ خان۔ آپ سب کو خوش آمدید کرنا چاہوں گی آج کے اس پروگرام میں۔ ناظرین، آپ سب کو بتاتی چلوں، مجھے ہنسی اس بات پہ آ رہی ہے کہ مطلب جس طرح ہماری فیک چیزیں جو ہیں وہ چل رہی ہیں، چاہے وہ براق ڈیجیٹل کو یہ لوگ نشانہ بنا رہے ہیں، چاہے ہماری خواتین کو بنا رہے ہیں، چاہے ہمارے جو اور اینکرز ہیں، ہمارے اور گیسٹ آتے ہیں ان کو نشانہ بنا رہے ہیں، تو یہ بڑے افسوس کی بات ہے۔ ہم اس پہ صرف ہنس ہی سکتے ہیں، کیونکہ کہتے ہیں جھوٹ کے کہتے ہیں نہ پاؤں ہوتے ہیں نہ اس کا سر ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ جھوٹ جتنا بول سکتے ہیں آپ بولتے جائیں، کیونکہ آپ تو ایکسپوز ہو چکے ہیں۔ میجر درجن شکلا اور دیپک نیگی جیسے لوگ جو ہیں وہ ایکسپوز ہو جاتے ہیں اور بڑے اچھے لیول پہ ہو جاتے ہیں، پھر بعد میں کلیئرفیکیشن دینا، چیزیں دینا، وہ پھر معنی نہیں رکھتی ہیں۔ مطلب ہمیں بھی سب پتہ ہے، ہماری جتنی ایجنسیز ہیں، مطلب جس طرح وہ کام کر رہے ہیں، جس طرح وہ چیزیں آپ لوگ کی لا رہے ہیں، جس طرح آپ لوگ کی آڈیوز وغیرہ جو ہیں وہ لیک ہو رہی ہیں، آپ لوگ جس طرح ایکسپوز ہو رہے ہیں، یہ ہمارے لیے بہت بڑی بات ہے۔ اور انشاءاللہ ہم باقی مطلب جتنی بھی ہماری یوتھ ہے، باقی لوگ ہیں، سب کو پتہ چل چکا ہے، بٹ یہ ہے کہ جو تھوڑے لوگ رہتے ہیں ان کو بھی یہ باور کرانا ضروری ہے، اور انشاءاللہ وہ اس چیز پہ باور کر بھی لیں گے۔ باقی آپ سب کو ناظرین بتاتی چلوں، جیسے سوراب والا حادثہ ہوا تھا ان دنوں، مطلب بلوچستان میں کافی زیادہ حادثات ہوئے ہیں۔ ریسنٹلی کل ایک حادثہ ہوا ہے اسرغڑگئی میں، کوئلے کی کان پہ بھی یہ لوگ آ کے مطلب بتہ لینے کے لیے، تو انہوں نے بتہ ان کو نہیں دیا، جو ایک بازئی قوم کے جوان تھے، انہوں نے ان کو بتہ نہیں دیا، تو ان لوگوں نے آئی ڈی جو ہے وہ فکس کر کے ان کو بتا بھی رہے ہیں کہ آپ ادھر آئیں، اگر آپ اتنے باپ کے بیٹے ہیں تو آپ اس پہ آ کے پاؤں رکھیں، آپ یہاں سے گزر کے دکھائیں۔ تو وہ جو بازے تھے وہ تو نہیں جانتے تھے کہ پیچھے جو ہے وہ کہانی کیا ہے۔ ان لوگوں نے آئی ڈی جو تھی وہ فکس کی ہوئی تھی، وہ جیسے ہی گئے ہیں وہ بلاسٹ ہو گیا۔ تو مطلب یہ اتنے گر سکتے ہیں، لازمی سی بات ہے، ہم سب کو پتہ ہے کہ عید کا موقع ہے، تو کبھی تو وہ بینک لوٹ رہے ہیں، ٹھیک ہے، کبھی گھروں میں جا کے گھس کے لوٹ ماریاں جو ہیں وہ کر رہے ہیں، کبھی اس طرح کے مائنس پہ جا کے بتہ وغیرہ لے رہے ہیں۔ مطلب آپ لوگ کیا پروف کرنا چاہ رہے ہیں؟ ہم آپ کو مانتے ہیں کہ آپ انڈیا کے ایجنٹس بھی ہیں، آپ پراکسیز بھی ہیں، ٹھیک ہے، آپ دہشت گرد بھی ہیں، اور یہ بھی اب آپ پہ فکس ہو گیا ہے کہ آپ جو ہیں وہ لوٹ ماریاں بھی کرتے ہیں اور آپ ڈکیت بھی ہیں، ٹھیک ہے، یہ کلیئر ہے۔ تو ناظرین انشاءاللہ بات کرتے چلیں گے، اور جیسے آپ سب جانتے ہیں کہ ہمارے پروگرام میں ہمارے ساتھ ہمیشہ کی طرح ایک مہمان ہوتے ہیں یا ہوتی ہیں، تو آج بھی ہمارے ساتھ ہمارے پروگرام میں میڈم سلمہ جو ہیں وہ تشریف فرما رہی ہیں۔ انشاءاللہ بات کرتے چلیں گے کہ وہ ان بارے میں کیا کہیں گی، جو ریسنٹلی بلوچستان میں یہ سوراب والا حادثہ ہوا تھا، مستونگ والا ہوا ہے، اسرغڑگئی والا ہوا ہے، تو اس پہ انشاءاللہ بات کریں گے۔ السلام علیکم۔ تھینک یو سو مچ میڈم سلمہ، آپ کے آنے کا تھینک یو سو مچ فار کمنگ۔ میڈم اگر بات کریں مطلب جو حادثہ ہوا تھا سوراب میں، جو اے ڈی سی تھے ہدایت اللہ بلیدی صاحب، ان کی موت پہ آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ مطلب ایسے لوگ ان کو اگر نشانہ بناتے ہیں اور ان بلوچ کو نشانہ بناتے ہیں کہ مطلب جو ترقی کی طرف گامزن ہوتا ہے؟ ایک طرف یہ لوگ رونا یہ رو رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے بلوچوں کو جو ہے وہ کوئی پلیٹ فارم نہیں مل رہا، ٹھیک ہے، ہمیں کوئی بڑی نمایاں قسم کی کوئی پوزیشنز نہیں مل رہی ہیں، یا پھر یہ ہے کہ ہمارے بلوچوں کو آگے آنے ہی نہیں دیا جاتا، ہم لوگوں سے جو ہے ہم محروم رہ گئے۔ ابھی محرومی کا رونا کب تک رو گے؟ بلیدی آپ لوگوں کے ہی بندہ تھا، آپ لوگوں کا ہی بلوچ تھا، آج وہ اپنے لواحقین میں 2 چھوٹے بچوں کو چھوڑ کے گیا ہے، ایک ریٹائرڈ پرنسپل کا بیٹا ہے، اس کی بنیاد جو ہے وہ ایک ایجوکیشنل فیملی بیک گراؤنڈ سے ہوئی ہے، وہ آپ کا ساتھ نہیں دے رہا تو آپ اس کو اپنا ٹارگٹ بنا رہے ہیں، آپ اپنی بلوچوں کے وہ کاٹ رہے ہیں، بول رہے ہیں کہ بھئی یہ آپ ان کی جڑیں کاٹ رہے ہیں، تو آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم جو ہے وہ ملک سے دشمنی لے کے لوگوں سے اپنی دشمنیوں کی جو دل کے اندر جو ان کی خنث ہے وہ نکال رہے ہیں، تو یہ بالکل غلط ہے، بالکل غلط ہے۔ آپ کا ٹارگٹ جو ہے وہ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کسی ایک فرد کو یا کسی ایک محکمے کو ٹارگٹ کر کے آپ یہ بول رہے ہیں کہ بھئی ہم نے اپنی دل کی بڑاس نکال دی۔ آپ تو یہ بڑے بڑے لیول پہ بھی جائیں گے، اور مزید اور بھی کتنی نیچ حرکتیں کر سکتے ہیں، وہ تو ہم بھی ان ایکسپیکٹڈلی بول سکتے ہیں۔ بٹ جہاں تک ہدایت اللہ بلیدی کی بات ہے، وہ بہت ایماندار اور سچ گو انسان تھا، اور سچ کسی کو برداشت نہیں، سچ بڑا کڑوا ہوتا ہے، بالکل بہت زیادہ کڑوا لگا ہے ان کو یہ بات کہ ان کا ہی بندہ، ایک بلیدی قوم کا بندہ نکل کے آج ایک ایسی ابھی تو اس نے اپنے کریئر میں پاؤں رکھا تھا، ابھی تو اس نے بہت کچھ کرنا تھا، اتنے خوفزدہ، اتنے ڈرپوک کہ اس بندے پہ اکیلا حملہ کیا، اور پوری کی پوری ایک فورس جا کے اس پہ حملہ کر کے آ رہی ہے، اور پھر آگے سے من گھڑت باتیں یہ ہوتی ہے کہ وہ جو ہے دم گھٹنے سے، کیوں وہ کوئی کوئلے کے کان میں گھس گیا تھا، گھر پہ حملہ کیا ہے آپ نے اس کے، ٹھیک ہے،
وہ بہادر آدمی تھا اور اس نے اپنے بچوں کو اپنی فیملی کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے اگر آپ کو جوابی کارروائی میں بھی کچھ بولا ہے تو وہ نر کا بچہ تھا. اگر آپ لوگ نر کے بچے ہوتے تو ایک فرد واحد جا کے اس سے لڑ کے آتا, ایک بندہ بیچتے. پوری مسلح فوج آپ نے بھیجی ہے, بینک لوٹے ہیں, سرکاری املاک کو نقصان پہنچایا ہے. یہ کہاں کی آپ لوگوں کی درندگی ہے؟ میڈم یہ دیکھیں نا کہ مطلب جس طرح ان کو شہید کیا گیا ہے, باقی وہ جو ہدایت صاحب تھے یہ لوگ تو اپنے بلوچ خواتین بچوں کی طرف جا رہے تھے, ان پہ گولیاں برسا رہے تھے, تو وہ تو فرنٹ پہ آ کے انہوں نے ان کی جان بچائی, اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا. تو شہادت ہے نا, ان کے والے تو مردار ہو رہے ہیں. بتائیں اب اس بات کا جواب دینا. ہمارے ہدایت اللہ بلیدی صاحب کے جنازے میں کہتے ہیں 3 صفوں سے زیادہ ہو جائے تو بندہ بخشا ہوتا ہے. اس کی صفیں جو تھیں وہ اتنی تھی کہ گننے میں عاجز تھی. آپ کا بندہ شہید ہوتا ہے, سوری ٹو سے اگر میں نے مردار بولا ہے نا, اگر وہ شہید ہوتا ہے تو شہادت والے بندے کے جنازے پہ کتنے لوگ ہوں گے, اور اتنے نامرد ہوتے ہیں کہ منہ پہ ماسک اوڑھ کے آتے. آپ کی عورتیں برہنہ ماسک نہ پہنے, وہ جاتی ہیں میڈیا پہ آتی ہیں, وہ روڈوں پہ پھر رہی ہوتی ہیں, ان کے ولاگز بن رہے ہوتے ہیں, ان کی بلوچی کپڑوں کو ایکسپوز کیا جاتا ہے. آپ کے بلوچی کپڑے آپ کی روایات تھی, آپ کی بلوچ عورتیں جو تھی وہ آپ کا ٹریڈیشن تھا. آپ نے سب کچھ کو ڈیمالش کر دیا ہے. آپ اس طرح سی بغیرتی پہ آ گئے کہ آپ کا مرد, یہ جو آپ کی ویڈیوز آ رہی ہوتی ہیں آپ ہائی جیک کر رہے تھے, یا آپ لوگ جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ بھائی ہماری جو مرد ہیں وہ کسی مرد پہ وار کرتے ہیں, تو مرد پہ وار کرتے ہیں تو بغیر نقاب کی کوئی ویڈیو بھیجو نا. اتنے آپ لوگ نہ رہیں تو بھیجے نا. اور پھر ایک ہدایت اللہ اس پہ ہدایت اللہ بلیدی پہ آپ کے پورے کی پوری ایک مسلح ٹیم آ جاتی ہے, پورے کے پورے سراب کے بازار کو ہائی جیک کر لیا جاتا ہے, بچوں کو تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے. ان عورتوں کو جن کا رونا آپ لوگ رو رہے ہیں وہی عورتیں آج ان کے لیے رو رہی ہیں. تو پھر آپ اپنا رونا پھر چھوڑ دیں, پھر ریاست آپ کے خلاف جو کرے گی وہ آپ لوگ بھی دیکھ لیں گے. میڈم یہ مطلب جہاں پہ ہم بلوچوں کی بات کر رہے ہیں, یا آپ کو نہیں لگتا کہ مطلب یہ اٹھ کے اگر اپنے بلوچوں کو ہی مارے, آخر ان کا مطلب کیا ہے؟ یہ جو آزادی کرتے ہیں, آیا آزادی کے پیچھے یہی والی بات ہے؟ ہم یہ تو دیکھیں دنیا جانتی ہے کہ یہ انڈیا کی پراکسیز بھی ہیں, ٹھیک ہے, بلوچستان میں ایکٹیو ہوئی ہیں, ان کو ڈالرز نظر آتے ہیں. ان کی جو میں تو ان کو لیڈر نہیں کہوں گی, مارنگ لانگو جو ایک دہشت گرد کی بیٹی ہے, ٹھیک ہے, وہ اگر جیل کے پیچھے ہے یا سلاخوں کے پیچھے ہے, ٹھیک ہے, تو اس کے لیے مطلب ان لوگوں کا سٹینڈ اٹھانا یا اس طرح کی حرکتیں کرنا, اپنے ہی بلوچوں کو اب مارنا, مطلب یہ یہاں تک پہنچ گئے کہ مطلب اپنے بندوں کو ہی ماریں گے. ایک طرف یہ بات یہ کرتے ہیں کہ ہمیں جینوسائڈ کی طرف بھیجا جا رہا ہے, ٹھیک ہے, ہماری نسل کشی کی جا رہی ہے. نسل کشی تو آپ لوگ خود کر رہے ہو, اپنی نسلوں کو خود تباہ کر رہے ہو, ٹھیک ہے, وہ تو لگ بھی رہا ہے, ٹھیک ہے. اور کیا پروف کرنا ہے؟ آپ لوگوں کے جوان بہت کم اتنی اچھی پوزیشنز پہ آتے ہیں. پھر ان کا یہی ہوتا ہے کہ پنجابی ہم سے پہلے آ کے کسی سیٹ پہ آ کے بیٹھ گیا, اب پوزیشن خالی ہوئی ہے نا, ابھی اس میں لائیں کسی اور بلوچ کو بٹھا دینا, نہیں آئے گا. وہ کیوں نہیں آئے گا؟ کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ میں ٹارگیٹڈ ہوں. آپ لوگ خوف, یہ سب سے بڑی ان کی ایک کہہ سکتے ہیں کہ بلوچستان کو ترقی کی طرف سے بہت پیچھے دھکیلنے والی ایک ایسی ناکام کوشش ہے یہ لوگ کر رہے ہیں, اور اپنا دہشت گردی کا ہتھیار استعمال کر رہے ہیں کہ بلوچستان جو ہے وہ پاکستان سے الگ ہے. کون سی آزاد بلوچستان کی بات کر رہے ہو؟ 42% آف انٹائر پاکستان آپ کے پاس صرف کورڈ ایریا ہے. باقی جو فنڈنگ آپ کو ہو رہی ہے, آپ نے لاسٹ ٹائم جو ہمارے جرگا میں پی ایم صاحب آئے تھے انہوں نے شرکت کی تھی, تو انہوں نے 25% انٹائر بجٹ کا بول دیا کہ آپ پاکستان کو وہ کریں گے. آپ کا N25 پوری کی پوری ایک روڈ بن رہی ہے جو سی پیک کو, جو کہ گوادر پورٹ کو کنیکٹ کرے گا, یہ پورا کا پورا اکنامک زون بننے والا ہے. یہ ان کو ہضم نہیں ہو رہی ہے. بلوچستان ترقی کر گیا, پاکستان ترقی کر گیا. بلوچستان کو ترقی سے پیچھے ہٹانے کے لیے اس میں پھر اگین بولوں گی, بلوچستان کے بلوچ جو ہے وہ غلط استعمال ہو رہے ہیں. خدا را اپنے استعمال کو روکیں. آپ لوگ جس کے ہاتھ کے پپٹ بنے ہوئے نا, جس ہاتھ میں وہ ڈگلا بجا کے بندر کی طرح آپ لوگ نچا رہے ہیں اور پیسے لے کے یہ کریں, یہ مت کرو. ہوش کے ناخن لو, آنکھیں کھول کے دیکھو کہ آپ کہاں پہ غلط ہیں, کہاں پہ صحیح ہیں. میں اور آپ تو غلط ہو سکتے ہیں. میں نے آپ سے پہلے کہا کہ اختلاف رائے کسی بھی موضوع کا بہت اچھا ایک مشغلہ ہو سکتا ہے, کہ میں اختلاف کروں گی, آپ کریں گے, اس پہ گفتگو و مباحثے میں اور باتیں نکلیں گی. یہاں پہ اختلاف رائے کی بات نہیں ہے, یہاں پہ حقوق اور عقائد کی جنگ ہو رہی ہے. آپ اپنے حقوق مانگ رہے ہیں اور دوسری سائڈ پہ اپنے ہی حقوق والے بندوں کو مار رہے ہیں. تو پھر تو آپ حقوق نہیں مار رہے ہیں, آپ تو سیدھے اسٹیٹ کے سامنے آ کے کھڑے ہو گئے ہیں کہ نکل جاؤ اسٹیٹ سے, یہ ہماری جگہ. تو یہ کبھی نہیں نکلیں گے, یہ کبھی نہیں ہوگا. آپ آزاد بلوچستان کا خواب ہی دیکھیں. یہ بلوچستان پاکستان کا حصہ ہے, تا قیامت رہے گا. ہم تو کشمیر کے لیے لڑ رہے ہوتے, کشمیر پاکستان کی شہرگ ہے,
تو کیا ہم ٹانگیں کاٹ دیں گے, پاکستان مفلوج ہو جائے, آدھا پاکستان علیحدہ ہو جائے, بلوچستان جو وہ ٹانگے والی جگہ ان کو دے دینا. تو صرف سوچ کی حد تک ہے ان کی سوچ کو اتنا مطلب وہ کرٹیکل تھنکنگ پہ بات آ جاتی ہے کہ اتنا ان کی سوچ کو محیط کر دیا گیا ہے, اتنا مطلب ایک جگہ باؤنڈ کر دیا کہ سرکل میں بند کر دیا. وہ آؤٹ آف دی باکس سوچ نہیں رہے ہیں, وہ باکس کے اندر ہی سوچ رہے ہیں. نکلے باہر, آپ اپنے اس ریسرچ کو بڑھائیں, اپنے آپ کو دیکھیں کہ بلوچستان کہاں پہ ترقی کر رہا ہے اور اس ترقی میں بلوچ قوم کتنا اپنا پارٹ دے سکتی ہے, اس کو آگے لے کر آئیں. یہ نہیں ہے کہ بس آپ دہشت گردی کر کے, شدت پسند گروپوں کے ساتھ مل کے, یہ شدت پسند جتنے گروپ ہیں ان کا ساتھ دے کے, آپ ان کو جدید اسلحہ پرووائڈ کر کے, فنڈنگ کر کے, فیک اکاؤنٹس بنا کے, پتہ کیا کیا حربیں استعمال کریں. مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ کس حد تک اور گر سکتے ہیں یہ لوگ. میڈم جیسے ابھی دیکھیں ہم فیک اکاؤنٹس وغیرہ کی بات کر رہے ہیں, مطلب یہ بھی ہم جانتے ہیں اور ایون باقی سب بھی جانتے ہوں گے, آپ بھی جانتی ہیں کہ مطلب جس طرح وہ فیک اکاؤنٹس بنا کے مطلب لوگوں کو ہراساں کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, یہ بات تو ہمارے سامنے ہے. مطلب یہ بھی ان کی روایات میں شامل ہے کہ مطلب ابھی جو فیک اکاؤنٹس بنے, جو ارجن شکلا اور دیپک نیکی جیسے لوگ جو ہیں انڈیا کے, وہ ان کو چلا رہے ہیں, ٹھیک ہے, بلوچ کا نام یوز کر کے یا بلوچ خواتین کا نام یوز کر کے, اور وہ اس طرح کے اکاؤنٹس ہیں وہ خود آگے آ رہے ہیں, وہ پتہ چل رہے ہیں, ٹھیک ہے, وہ اپنی اوقات جو ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ ہم کون ہیں کون نہیں ہے. تو اس میں آپ کیا کہیں گے کہ مطلب جو ہماری خواتین ہیں, چاہے وہ صحافی ہیں, چاہے وہ اگر گیسٹ ہیں, ان کی کردار کشی, اس پہ آپ کیا کہیں گے کہ مطلب وہ اس حد تک گر سکتے ہیں کہ آپ ایسے کریں گے؟ بالکل, یہ چیز میں نے بھی نوٹس کی اور شاید آپ نے بھی کی ہوگی, اور ہمارا سوشل میڈیا جتنا یوزرز یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, اگر ہزاروں کے حساب سے ہماری کوئی ویڈیو دیکھی جا رہی ہے تو اس میں ہزاروں کے حساب سے کمنٹس بھی ہو رہے ہیں. ان کمنٹس میں جو ہے میں بلوچستان کے ان بلوچ غیور قوم کے لڑکوں کو کہوں گی کہ اگر آپ غیور قوم ہیں تو اپنے نام کے ساتھ جو بلوچ لگا ہوا ہے اس کو ڈیفینڈ کریں. آپ بلوچ ہیں, آپ پشتون کی بیٹی یا بلوچ کی بیٹی کو کبھی بھی اس کے کریکٹر پہ انگلی نہیں اٹھائیں گے. میں نے اور آپ نے آج تک ڈاکٹر مہارنگ بلوچ صاحبہ کے کریکٹر پہ انگلی نہیں اٹھائی نا. وہ ایک لیڈرشپ ہے, دیکھ رہی ہے, دیکھے. ہم نے اس کی لیڈرشپ کو روکنے کی کوشش بھی نہیں کی. وہ جیل کی سلاخوں کے پیچھے بیٹھ کے جو من گھڑت باتیں اور جو اپنی پراکسیز کے ساتھ مل کے جو کر رہی ہے وہ رواں دوائیں, ہم نے اس کو روکنے کی کوشش نہیں کی. آپ ڈائریکٹلی ہراسگی کی طرف اس طرح سے آ رہے ہیں کہ آپ ہمارے کریکٹر پہ انگلی اٹھا رہے ہیں. آپ ہمارے بارے میں جانتے کیا ہیں؟ اور یہ جو جتنے فیک اکاؤنٹس بنے ہوئے ہیں نا, اس میں دیکھے, اس میں گل بلوچ لکھا ہوگا, زائے بلوچ لکھا ہوگا, شائع بلوچ لکھا ہوگا, ماں بلوچ لکھا ہوگا, پورا نام تو لکھو بغیر تو بلوچ کی سپیلنگ بھی غلط ہے, BLU لکھتے ہیں, ٹھیک ہے, جبکہ BLO ہے, بلوچ ہے, یہ بلوچ نہیں ہے جو یہ لوگ لکھ رہے ہیں. یہ سامنے ظاہر ہو رہا ہے. ان کے IP ایڈریسز جو ہیں وہ کنفرم ہو چکے ہیں کہ باہر سے ان کے IP ایڈریس جو ہے وہ چل رہے ہیں. آپ کا ایک انٹرویو آتا ہے, میرا آتا ہے, XYZ کسی کا بھی آ جاتا ہے, اس پہ سب سے پہلے یہ بلوچ لوگوں کے کمنٹس آنے شروع ہو جاتے ہیں. یہ کیا ظاہر کر رہا ہے کہ بھائی آپ کو بدنام کر رہے ہیں, آپ کو استعمال کر رہے ہیں, آپ کے نام کو استعمال کر رہے ہیں, آپ کی تصویر کو استعمال کر رہے ہیں, آپ کے بلوچیت ہونے کے نام کو بدنام کیا جا رہا ہے. کب تک آپ لوگوں اس طرح سے مطلب یہ سوچتے رہیں گے آنکھیں بند کر کے کہ قانون اندھا ہے, قانون اندھا نہیں, قانون دیکھ رہا ہے. آپ لوگ بھی تو اندھے نہ بنو نا. اپنے بلوچ کے نام کو مس یوز کرنے سے پہلے اس کو وہیں پہ اسٹاپ کر دو, اس سے پہلے کہ بلوچستان میں بلوچوں کا رہنا ہی ان کے لیے مشکل ہو جائے کہ وہ بلوچ کے نام کو غلط استعمال کیا جاتا ہے. ٹھیک میڈم, اس بارے میں کیا کہیں گے کہ مطلب کل جو اسرا اڑگئی والا حادثہ ہوا ہے, ٹھیک ہے, کوئلہ کے کھان پہ, مطلب جو بتا وغیرہ یہ لوگ ہمیشہ لیتے آ رہے تھے, یا اس دفعہ ان کو نہیں دیا گیا, یا ویسے ان کو نہیں دیا گیا, ٹھیک ہے, تو لوگوں نے ID وغیرہ جو ہے وہ فکس کر لیا. آیا بلوچستان میں رہ کے ابھی وہ پشتون جو قوم ہے, کیونکہ دیکھیں بلوچستان میں بہت سی قومیں جو ہیں وہ رہتی ہیں, آباد ہیں, رہتی ہیں, اس میں پشتون بھی ہیں, پنجابی بھی ہیں, ٹھیک ہے, سرائکی بھی ہیں, ہزارہ بھی ہیں, سب ہیں. یہ صرف جو بلوچستان ہے یہ صرف بلوچوں کا نہیں ہے, پہلے تو یہ بات کلیئر ہونی چاہیے کہ مطلب یہ بلوچوں کا نہیں ہے. تو ابھی کیا مطلب یہ لوگ پشتون جو قوم ہے ان کے ساتھ بھی مطلب ابھی یہ لوگ ایک وہ کہتے ہیں نا کہ لینے کا وہ کر رہے ہیں کہ مطلب ابھی ان کے ساتھ بھی لڑائی جھگڑے کا سسٹم. اصل میں ان کا مقصد یہ تھا, بلوچستان میں 40% بلوچ ہیں, 30% پشتون ہیں, اور یہ 70% میجورٹی اگر آپ نکال دیتے ہیں تو آپ کا 30% جو ہے وہ ہزارہ, سرائکی, سندھی, پنجابی, یہ سارے پورے بلوچستان میں رہتے ہیں. آپ 40% صرف 10% پہ سبقت لے کے جا رہے ہیں. وہ 10% بھی مجھے لگتا ہے سرمچار ہی ہوں گے, ویسے آپ ایکول سمجھیں.
آپ کے اس 30% میں بھی زیادہ تر لوگ بلوچوں کی ان تنظیموں کی حمایت کرتے تھے کہ یہ لوگ کہتے تھے کہ یہ حق پہ ہیں. حق پہ کس طرح سے کہ اگر ان کا کوئی جوان اٹھا لیا جاتا تھا اور یہ پروٹیسٹ کرتے تھے، ان کی مائیں روتے ہوئے آ جاتی تھیں، پریس کلب میں بیٹھی ہیں، کسی روڈ کے دہانے بیٹھی ہیں. ماما قدیر کا وہ کیمپ تو کب سے لگا ہوا ہے مسنگ پرسنس کا، اس میں آ کے اپنا احتجاج ریکارڈ کراتی ہیں، تو پشتون ان کا ساتھ دیتا تھا. پشتون سمجھتا تھا کہ یہ میری ماں میری بیٹی ہے. لیکن آج آپ نے ان کے جوان بیٹوں کو اس طرح سے شہید کیا تو آپ لوگ کیا سمجھتے کہ یہ پشتون آپ کا ساتھ دے گا؟ تو کبھی نہیں دے گا. آپ اپنے ہی قوم کے اندر سے بٹ رہے ہو. اگر آپ کے ساتھ جو تھا نا وہ پشتون ساتھ دے رہا تھا، وہ ہٹ گیا تو آپ کا 40% کچھ بھی نہیں کر سکے گا، پھر کچھ بھی نہیں کر سکے گا. جہاں تک بات آتی ہے وہ سرے اڑ گئی کہ واقعے کی، تو یہ بدہ خوری آج سے نہیں چل رہی ہے، یہ محیط ہو چکے ہیں، یہ قابض ہو چکے ہیں. یہ کہتے ہیں منرلز ہمارے ہیں، مائنز ہماری ہیں، نیچرل ریسورسز ہماری ہیں، اس میں ہمارا پورا غلبہ ہونا چاہیے. یہ آج سے نہیں چل رہا. یہ تنظیمیں بہت عرصے سے کام کر رہی تھی. اگر آج ایکسپوز ہوئی ہیں تو اس بنیاد پہ ہوئی ہے کہ کسی نے انکار کر دیا، کیونکہ یہ وہ دہشت گرد تنظیمیں ہوتی ہیں جن کو بتہ نہ ملے تو یہ اڑا دیں گی نا، مار دیں گے نا. ڈر و خوف اور ہراس پھیلانا. بہادر باپ کے بہادر بچے تھے جنہوں نے شہادت نوش کیا. میں تو ان کو بولوں گی کہ ایسے بچے، ماں ایسے بچوں کو پیدا کرے کہ شہادت تو لے لیکن کل کو ان کے خلاف آواز تو اٹھے. انٹرنیشنل میڈیا پہ میں کہتی ہوں ون سائیڈڈ جو ہمارے نیوز والے ہیں یا چینلز ہیں یا انٹرنیشنل میڈیا ہے، وہ ون سائیڈڈلی اس کو تو ریکور، اس کی ڈاکومنٹری بنا کے اس کو آگے پروموٹ تو کر رہے ہیں، لیکن آن دی ادر ہینڈ جن کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے ان کو تو آگے لے کر آؤ نا. ان سے بھی تو پوچھو کہ ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. ان کا ایک بندہ اٹھایا جاتا ہے، ہمارے 2 جوانوں کو شہید کیا جاتا ہے، اور پھر آپ کا رونا ایک ہی ہوتا ہے کہ ہمارے جوان غائب ہیں، ہمارے جوان غائب ہیں. آپ کے جوان غائب نہیں ہیں، پہاڑوں پہ چڑھے ہوئے ہیں. ان کو نکالو ادھر سے لے کر آؤ. بالکل ایسے ہی میڈم، وہی والی بات ہے کہ مطلب جب ہم پہاڑوں کی بات کرتے ہیں، یہ دیکھیں فیکٹ اینڈ فگرز ہیں. اگر یہ لوگ اٹھ کے یہ بات کریں یا مطلب اپنا احتجاج ریکارڈ کرواتے ہیں، یا مطلب جو ایک پکچر ہے یا بینرز وغیرہ جو ہیں وہ ہاتھ میں اٹھا کے لے کے گھوم رہے ہوتے ہیں کہ یہ تو لاپتہ ہے، یہ لاپتہ ہے. وہ لاپتہ سب کو پتہ ہے کہ وہ کہاں ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. وہ پہاڑوں میں ہیں، وہ دہشت گردی میں انوالو ہیں، ٹھیک ہے. بعد میں مطلب جب کوئی ایسا انسیڈنٹ ہوتا ہے، یہی جو ان کی تنظیمیں ہیں، جو یہ BLA والے ہیں جتنی بھی، وہ اپنے اکاؤنٹ سے خود اس بات کی پھر تصدیق کرتے ہیں کہ یہ بندہ مارا گیا. تصویروں سے تو ان کی شہادت بہت کم ہوتی ہے، لیکن جب یہ لاشیں لینے کے لیے آتے ہیں نا، دہشت گرد کی لاشیں ہی ان کو جب مل رہی ہوتی ہے، وہ دہشت گرد کی لاشوں کو یہ لوگ کہتے ہیں یہ تو مسنگ پرسن تھا. بھائی ہم نے بھیجا تھا پہاڑوں پہ، ہم نے بندوق دی ہے، ہم نے بولا تھا کہ اینٹی اسٹیٹس ہو جاؤ. آپ مد مقابل ہوئے اس اسٹیٹ کے جو کہ ایک سمپل سا ایک وہ سوال یہ ہے کہ ہم ایک سوال رکھتے ہیں اور اس سوال کا جواب دیتے ہیں. ہم تو آپ سے گلہ بھی نہیں کر رہے ہیں، ہم تو آپ کو کہہ رہے ہیں کہ اپنا قبلہ درست کرو. جہاں پہ تم لوگ سر ٹھوک ٹھوک کے سجدے کر رہے ہو، کیا قبول بھی ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے ہیں؟ اپنا قبلہ تو درست کر لو. اور بہنوں بھائیوں، آپ لوگ یہ کہہ رہے ہو کہ ہم غلط ہیں، ہمیں غلط ٹھہرایا جا رہا ہے، تو ثبوت کرو اس چیز کو. ٹھیک ہے. آج اگر ڈاکٹر ماہرنگ بلوچ جیل میں ہیں تو بہترین طریقہ یہ ہے کہ وہ احتساب میں آ چکی ہیں. ان کا احتساب ہوگا، اور یہ احتساب صرف ان کی لیڈرشپ سے نہیں ہو رہا. اب آگے آگے کر کے ہم جتنے جوان وہ کریں گے. اب کسی کی بوری بند لاش نہیں ملے گی. اب کسی کو آپ اس کے گھر پہ جا کے شہید نہیں کرو گے. آپ آؤ گے، آپ کو جواب دینا پڑے گا. ہماری عدلیہ بیٹھی انصاف کے لیے ہے. پاکستان کی بنیاد جو ہے وہ رکھی گئی ہے کلمے پہ. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. تو اگر آپ کہتے ہو کہ اللہ اور اس کا رسول ایک ہے، کلمے پہ باور کرتے ہو، ایک کلمہ پڑھنے والے ہو، تو کیا آپ یہ نہیں سمجھتے کہ آپ اپنے ہی مسلمان بھائی کو مار رہے ہیں؟ فتنہ الخوارج ہے اس میں، ٹھیک ہے. ہندوستان پورا کا پورا انوالو ہے اس میں. آپ اپنے مسلمان کو کیوں مار رہے ہو؟ کوئی وجہ تو بتاؤ، کیا وجہ ہے؟ میں اگر یہ بازئی صاحب کے بیٹوں کی بات لے لوں یا ہدایت اللہ بلیدی کی بات لے لوں، صرف یہ 2 دن میں یہ واقعہ ہوا ہے، صرف 2 دن کے. اس سے پہلے جو سینکڑوں شہید ہوئے ہیں وہ بھی آپ کے بھائی تھے، کلمے والے بھائی تھے. بھائی چلو مسلمانوں کو چھوڑ دو، ہم کلمے کو وہ ایک سائڈ پہ کر دیتے ہیں، وہ تو ہمارا ایک بیسک ایلیمنٹ ہے. انسانیت کو لے کر آؤ. دنیا کے بڑے بڑے مذاہب کہتے ہیں کہ میرا ریلیجن جو ہے وہ جو ہیومینٹی تھا، اس ہیومینٹی کو آگے لے کر آؤ. آپ کسی کے لختے جگر کو، جس کو ماں نے 9 مہینے پیٹ میں پالا پوسا، اس کو اعلیٰ تعلیم یافتہ ایک
پوزیشن پہ لے کر آئی, اس کی شادی کروائی, اس کے بچے ہو گئے, اس کا کنبہ بن گیا, آپ اس کے پورے کے پوری زندگی کو تہس نہس کرنے کے لیے ایک گولی چلا دیتے ہو. ایک گولی کافی ہے ایک بندے کے لیے. تو یہ تو آپ انسانیت کا بھی وہ کر رہے ہیں. آپ تو کہیں سے ایک انسانیت کو, ایک انسان کو مار دینا پوری انسانیت کو مارنا ہے, اور ایک انسانیت کو, ایک انسان کو بچانا پوری انسانیت کو بچانے کے مترادف ہے. یہ تو حدیث ہے, صحیح حدیث ہے. آپ ایک بندے کو مار کے اس کے پورے خاندان کو مار دیتے ہو. یہ تو مجھے نہیں لگتا کہ آپ لوگوں میں مسلمانی یا انسانیت والی کوئی بات ہے. اب تو انسان کہلانے کے بھی لائق نہیں ہے. بالکل میڈم, تھینک یو سو مچ, آپ کا بہت بہت شکریہ آپ پروگرام میں آئی. وہی والی بات ہے, کہتے ہیں کہ جب آپ اس طرح کے مطلب دیکھیں ہندو مطلب جتنے بھی ہیں نا, ان کا مذہب ہے, ہم سب پتہ ہے, ٹھیک ہے, اس بارے میں کہتے ہیں بحث کیا کرنی. جب آپ ایسے لوگوں کے ساتھ مل جاتے ہیں, پھر ہندوستان کے ساتھ مل جاتے ہیں, ان کا ایم, ان کے عزائم کیا ہے, تو آپ بھی پھر اسی طرح بن جاتے ہیں, اور آپ بھی پھر ان کے نقش قدم پہ جو ہیں وہ چلتے ہیں. اس میں پھر کوئی وہ نہیں ہے. یہ ہم سب مانتے ہیں کہ مطلب کہتے ہیں نا, جو اسلام سے خارج ہو جاتا ہے وہ پھر نہ انسانیت کو دیکھتا ہے, نہ وہ پھر بندوں کو دیکھتا ہے, نہ پھر وہ قومیت کو دیکھتا ہے, وہ کسی چیز کو نہیں دیکھتا. یہ جتنے بھی لوگ ہیں, یہ 1500 لوگ جو دہشت گرد ہیں, چاہے وہ BLF کے ہیں, چاہے وہ BLA کے ہیں, چاہے وہ مارنگ کے ہیں, ٹھیک ہے, یہ انسانیت کے دائرے سے بالکل خارج ہے. یہ بھی جو ایک جرگہ ہوا تھا کوئٹہ میں, اس میں بھی یہ بات جو ہے وہ ہو گئی, اور ایک پراپر نوٹیفیکیشن آئے کہ یہ جو لوگ ہیں, نہ ان کا بلوچیت سے کوئی تعلق ہے, نہ یہ بلوچ ہیں, ٹھیک ہے, یہ فتنۃ الہندوستان ہی ہیں, ان کو یہی پکارا جائے گا, کیونکہ یہ انڈیا کے ٹکڑوں پہ پل رہے ہیں. تو ناظرین, یہ آج کا ہمارا پروگرام تھا. امید کرتے ہیں کہ آپ سب کو اچھا لگا ہوگا. فیکٹ اینڈ فگرز پہ بات ہوئی ہے, اور ایک دفعہ پھر آپ سب کو یہی کہیں گے کہ اپنا سوچیں, اپنے آنکھوں کے پردے جو ہیں وہ کھول کے رکھیں, فیکٹ اینڈ فگرز پہ بات کریں, اس چیز کو دیکھیں کہ جو لوگ آپ لوگ کو اکسا رہے ہیں, ان کے بھائی, ان کے بڑے بڑے جتنے بھی ہیں وہ باہر بیٹھے ہیں, وہ آپ کو استعمال کر رہے ہیں. آپ لوگ کو یہ بات کیوں سمجھ میں نہیں آ رہی ہے؟ یہ تو اگر ایک حیوان کو یا ایک جاہل کو بھی یہ بات بتا دینا کہ آپ استعمال ہو رہے ہیں, تو یقین جانیں وہ بھی اس چیز کو مان لیں گے. یہ پتہ نہیں کس مٹی سے بنے ہوئے لوگ ہیں کہ ان کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی, یا پھر سمجھنا ہی نہیں چاہتے میرے خیال میں. تو ناظرین, اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے. انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں آپ سب سے ملاقات ہوتی ہے. جی اللہ حافظ.